हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा था फौजी तारक के पास कि चोर जो है कोई भी, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, अब पुलिस के पास तो बड़े अच्छे तरीके होते हैं, वो जब उसको मना लेते हैं वो फ़ौरन फिर मजिस्ट्रेट के आगे कह देता है जी मुझ पे ज़बरदस्ती की है, मुकर जाता है। तो चोर तो कहता नहीं है। लेकिन आपने नियाज़ साहब ने मिसाल दी है ब्रिटेन 2011 में, वहाँ पे राइट्स हुए। जब राइट्स हुए तो काफ़ी लूट मार हुई, लोग लेके चले गए। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे जी, उनके ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई किया गया विद इन 2 days। They were all arrested over about, I don't remember the exact figure, about 1300 people were arrested. Yes. And within 3 days 1100 were punished। 1100 were punished। ये तरीका कार इख्तियार पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। जी, अब उसमें तो जी वो मैं फ़लानी जगह था, उन्होंने सामने कही ये है जनाब। इसी तरीके से जब आप किसी पे रेड करते हैं, आप पकड़ते हैं, तो आप ये उसके ऊपर मैं ये मेरा ज़ाती राय में भी रॉन्ग, कानून अपनी जगह, अगर कानून गलत है तो उसको सही करें, वरना तो फिर इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को। इसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूँ। जी करें। आपकी यूके की एग्जांपल आपने दी, डिटेक्शन यस, कन्विक्शन रेट इज़ 88% विच इज़ वेरी हाई, बट number of cases sent up for trial 4.5 million registered in 1 year, only 12% are sent up for trial। and वो भेजे जाते हैं, सर मेरी अर्ज सुन लें, वो भेजे जाते हैं जो प्रोसिक्यूशन ओके करे कि ये कन्विक्शन इसमें हो सकती है, अदरवाइज वो भेजे ही नहीं जाते। नहीं जब भेजे जाते तो सर अगर 45 लाख केसों में सिर्फ 12% केस में 88% कन्विक्शन आए, हैव अ हार्ट सर, वो बाकी कहाँ गए लाखों केसेस? अब वो तो देखें, बात ये है कि अब उसमें हम जाएंगे तो फिर तो देर। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था स्वीपिंग स्टेटमेंट्स एक नहीं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। देखें बात यह है, एक आदमी है, उसका बाप मार दिया गया, वो तो ही वांट्स इमीडिएट जस्टिस, ही डजंट वांट जस्टिस टू बी डन। देखें एक मिस्टर था, एक्स था, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसको कत्ल कर दिया गया है, सब ने देखा है, उसका जनाजा गया, दफना दिया है। उसको अगर 25 साल तक वो केस लड़ता रहेगा तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? नो जस्टिफिकेशन सर, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, नो जस्टिफिकेशन इन डिलेस, ये अलग फैक्टर। मैं सिर्फ आपको असूल की बात कर रहा था कि आपने ये भी ऑब्जर्वेशन एक दी कि कोई चोर कभी मानता है कि हमने किया, प्ली बार्गेन वाले सारे मानते हैं जिन्होंने किया और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, कोर्टों में लोग वॉलंटरी कन्फेशन भी देते हैं। प्ली बार्गेन वाले कैसे नहीं करेंगे? उनको कंप्यूटराइज्ड एक शीट पकड़ा दी जाती है उनके करतूतों की कि ये तुम्हारे प्लाट हैं, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट हैं, इस पे निशान लगाओ। अब वो निशान लगाएगा, वो अगर निशान लगाता है तो भी फंसता है, नहीं लगाता तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट है, उनके पास जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ये स्ट्रेंथ तफ्तीश की हुई ना सर। हाँ। यही तो मैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और और उसने जब और माना, ये सारी चीजें। आपने कहा ना कौन मानता है, ये तफ्तीश की स्ट्रेंथ होती है सर, कि जितने स्ट्रॉन्ग केस आपके के पास एविडेंस है उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वो एक्सेप्ट करते हैं, सारा पैसा वापस करते हैं। और ये भी जो प्रोसीड्स हैं, अगर ये प्रोसीड्स क्राइम के हों, यानी क्राइम से जनरेटेड और किसी और मुल्क में भेज दी जाएं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आती हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और एंटी करप्शन के लिए नेशनल अकाउंट ऑर्डिनेंस है सर, नेशनल एक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, और दूसरा हमारे एंटी करप्शन लॉज में 1948 के
اینٹی کرپشن لا جو PPC میں چلے آ رہے ہیں آج بھی ویلڈ ہیں, اور ریڈ ود ہماری جو پروونشل ہے کیونکہ اینٹی کرپشن, تو یہ 1991 کا ایکٹ اور 1993 کے رولز, ان میں یہ کیسز پروونشل لیول پہ, لیکن انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن یہ 30 اکتوبر کو 2003 میں منعقد ہوئی تھی, جس کو پاکستان نے سائن کیا تھا 9 دسمبر 2003 کو, اور یہ 9 دسمبر جو آپ نے شروع میں بتایا یہ وہ 9 دسمبر ہے جس میں پاکستان نے سائن کیا, اور پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے 31 اگست 2007 کو. تو اس میں اس کنونشن میں واجب ہے کہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہو کے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے کرپشن کا خاتمہ کریں, اینڈ لازم ہے کہ ہم اس خاتمہ کرنے میں وہ ادارے بنائیں جو فعال ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں, جن پہ کوئی اثر نہ ہو. ٹھیک ہے, نیب از ون آف دیم سر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ بتائیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جیسے FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, اور نیب ہے, آپ کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں, اور انہوں نے کہاں تک ڈیلیور کیا ہے؟ اگر ڈیلیور کیا ہے تو یہ ابھی بھی آپ دیکھیں میگا کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تو آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا میجرمنٹ ہے آپ کے پاس اس کا؟ میرے خیال سے یہ 50-50% ہے, بیکاز اگر ہم پچھلے پورے سال میں دیکھیں تو بہت سارے جو ہمارے کرپشن میں جن پہ چارجز لگے, بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز اور بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز کو, تو انہوں نے کورٹ نے انہیں بالکل ان کو کنوکٹ کیا. تو کارکردگی تو اچھی ہے, لیکن کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں. اب فار ایگزامپل اگر اینٹی کرپشن اچھا کام کر رہا ہے اور اگر اس نے کسی بہت پاورفل شخصیت کو جا کے پکڑ لیا اور اوپر سے جو ہے وہ ان کو کال آتی ہے کہ جی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, بالکل آپ نے ان کو ہاتھ کیسے لگایا, آپ جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے. تو یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے نا جو بیوروکریسی کے اوپر, سول بیوروکریسی اور جو بیوروکریٹس کے اوپر, اصل میں یہ تمام چیزوں کو خراب کرتا ہے. اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ لاز کون بنائے, لاز تو دیکھیں وہ بنانے ہیں لیجسلیشن نے, اسمبلی میں بل پاس کرنا ہے, قانون بنانا ہے. قانون تو ٹھیک ہے وہ بنائیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ بھی تو کریں. وہ کبھی بھی قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ خود وہ خود انوالو ہیں سارے, وہ پھر کیسے قانون بنائیں گے؟ ایگزیکٹلی. اور جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ فریلی کوئی نہیں کرنے دیتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک بہت محترم ہیں, ریٹائرڈ جسٹس ہیں, وہ ایک بار ایک پریزنٹیشن میں انہوں نے بتایا کہ انہیں پتہ تھا کہ ایک بندہ قاتل ہے, لیکن انہیں چھوڑنا پڑا اس لیے کہ ان کے پاس کورٹ میں پروف نہیں تھا, کیونکہ جس خاتون نے گواہی دینی تھی نا, اس نے اس کے ساتھ پہلے ہی سیٹلمنٹ کر لی اور اس خاتون نے آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دی. اور مجھے اتنا بڑا شاک آف لائف ملا. میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ تھا وہ قاتل ہے اور آپ نے اسے پھر بھی چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا میری مجبوری تھی. یعنی کہ کورٹ میں پروف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ تھا قاتل ہے, ان کے پاس سب چیزیں موجود تھیں, ساری چیزیں, ان کو پورے فیکٹس پتہ تھے, لیکن چونکہ وہ عورت مجبور تھی, وہ کورٹ میں گواہی نہیں دے سکتی تھی, اور انہوں نے ایک قاتل کو چھوڑ دیا. آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں جو انہوں نے اب آپ بات کی. سوچیں. میں عرض کروں اس کو, آپ دوسرے آپ پھر کہیں گے کہ انڈیویجول کیسز ہیں, نہیں, بٹ دیز آر دی ایگزامپلز. سر میں آپ کو صحیح روشنی صحیح جگہ پہ ڈالتا ہوں. جی ٹھیک. میں سنی سنائی باتوں پہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. An honorable judge or an honorable court goes into evidence. It does not introduce evidence. Even if there is a witness, جس کو even in the knowledge of the court یہ witness تھا اور change ہو گیا ہے, they still need evidence to prove any offense against anyone. اس بات میں آپ نے اس خاتون کے کردار پہ تو بات ہی نہیں کی جو انہوں نے اپنا بیان بدل دیا. وہ you have allowed them to do so. اگر وہ بیان نہ بدلتی تو اس کی بھی لاش مل جاتی. جی لیکن نا بات تو یہ ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہی ہے, بات یہ نہیں ہے. بالکل. جتنوں کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے ان کے وکٹمز کو کوئی مارا نہیں گیا ہے. یہاں تو کورٹ کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. سر نیاز صاحب کیا بات سر کرتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں, اتنے لاکھوں کیسز جو چل رہے ہیں ان میں جو قتل ہیں وہ پرسنل لیول پہ ہوتے ہیں, پرسنل رائیولری پہ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر نہیں بھی ہوتی. بالکل ہیں, جیلیں بھری ہوئی ہیں, وہ کنوکشنز ہوتی ہیں تو بھرتی ہیں نا.
پہ آپ نے تو خود ہی نگیٹ کر دیا کہ جیلیں بھری ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انصاف مل ہی نہیں رہا لوگوں کو. یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو کون صحیح کرے گا. اچھا میں ایک اور بات یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی ایک بچی کا 10 ایئر کا ریپ ہوا بچی کا، اور وہ کیس آیا میرے پاس اور میں نے جتنی ہیلپ کر سکتی تھی کی. کورٹ میں جج نے ریپسٹ کو بیل دے دی، بیل بیفور اریسٹ. اب آپ مجھے بتائیے کہ ریپ کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اس کو بیل ملے گی؟ وہ تو نان بیلیبل ہے آفینس. پھر آپ نے انڈیویجول کیس کر دیا، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. بالکل صحیح ہے Sir, this is a But it's happening every now and then. Sir, this is a complaint. No research has been committed whether it's happening every now and then. Let's not. We are talking on. اچھا ہم نے اس کے اوپر کافی بات کر لی. اب آپ نیاز صاحب آپ سے ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بڑا شور ہے منی لانڈرنگ ادھر سے ادھر دبئی سے ادھر، ملیشیا سے امریکہ، لنڈن، پراپرٹیاں. واٹ از دس منی لانڈرنگ؟ ہمارے کچھ جو سننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے اوپر. اور یہ منی لانڈرنگ جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے ختم کرنے کا؟ منی لانڈرنگ وہ پیسہ جو کرائم یا کرمنل پروسیڈ یا کسی بھی جرم کی وجہ سے کیا گیا ہو یا ایسی ایکٹیویٹی سے کیا گیا ہو جو غیر قانونی ہے، جس سے جمع کیا گیا ہو، اس کو سفید کرنا، مارکیٹ میں دوبارہ لانا. اس کے 3 سٹیجز ہیں. پہلی وہ ہے کہ اس پیسے کو، چاہے وہ ڈرگس کا ہو، چاہے وہ ایسی ٹرانزیکشنز ہوں جو کرپشنز پہ بیسڈ ہوں، چاہے وہ ایسا پیسہ ہو جس کا کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے، یعنی ٹیکس ایویژن کا جو پیسہ ہے، یہ اگر جمع کر کے اب وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، چھپا کے ایسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں جہاں وہ پلیس ہوتا ہے. پلیسمنٹ پہلی سٹیج ہے اس کی، کہ وہ پلیس کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ پہ جہاں سے اب اس کو آسانی سے نکال سکیں. آسانی سے نکال کے. یہاں کا تو طریقہ یہ ہے نا، یہاں سے لوٹ مار کر کے دبئی بھیجو، دبئی سے پھر فارن ایکسچینج. وہ تو خوش ہوتے ہیں جی فارن ایکسچینج. دبئی یہ نہیں پتا کہ اپنا ہی پیسہ واپس آ. اب دبئی کیسے بھیجو؟ وہاں پراپرٹی میں انویسٹ کرو، وہاں شیئرز خریدو، وہاں گیمبلنگ کرو یا کوئی دوسری چیز کرو، اور بتاؤ یہ مجھے لاٹری میں نکلا، یہ مجھے یہاں سے آیا. منی چینجر کے تھرو بھیجو، منی چینجر کے تھرو بھیجو. رائٹ. تو یہ پہلی چیز پلیسمنٹ کے بعد اس کی سیکنڈ ہوتی ہے لیئرنگ، یعنی اب اس کو آپ نے دھونا شروع کیا، اس کا شیپ اینڈ فارم بدلا. جہاں سے پروسیڈ آئے تھے، چاہے وہ ٹیررزم سے آئے تھے، چاہے وہ ڈرگ منی تھا، چاہے وہ اللیگل منی تھا، وہ آیا، اس کو آپ نے دھویا اور اس کے لیئر ایکسیپٹیبل بنا دی کہ وہ نارمل سسٹم میں آ جائے. اور پھر اس طرح بنا دی کہ اب آپ پھر بینک میں رکھیں گے، میرا سورس کیا ہے جی فلاں، یہ میرا سورس کیا ہے، میں نے وہ پراپرٹی بیچی، میں نے یہ سورس کیا ہے، یہ ہوا. تو اس کو آپ انٹیگریشن میں لے آتے ہیں. یہ پیسہ، یہ منی لانڈرنگ، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منی لانڈرنگ IMF کی ایسٹیمیشن کے مطابق 2.5% ہے ورلڈ GDP کا. 2.5% آف ورلڈ GDP. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان کی بلیک اکانومی 36% ہے آف دی اوور آل اکانومی. موسٹلی ٹیکس ایویڈڈ، موسٹلی illegally gotten money, جس کا سورس لیگل نہیں ہے. تیسرا، یہ پیسہ جتنا بھی جہاں بھی رکھا جاتا ہے جنرلی ملک کے باہر بھیجا جاتا ہے، اور وہاں شیل کمپنیز ہیں یا شیل بینکس ہیں جو رجسٹر بھی ہیں، لائسنس بھی ہیں، لیکن ان جگہوں پہ ان کا کوئی وجود نہیں. اٹ از ڈمی. جی ہاں، جن کے اوپر ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں اور پھر ان کی ٹرانزیکشن شو کی جاتی جیسے ہے. یہاں بے نامی اکاؤنٹس ہیں نا، آپ نے 6 نام کے اکاؤنٹ کھول دیے. ایگزیکٹلی. تو ان کا وجود نہیں ہوتا ایکچولی سورس کا. تو یہ ٹرانزیکشنز میں ہماری جو پوزیشن اس میں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے جو 2010 میں بنا، اور ایک انٹرنیشنل فورینزک ایکشن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، FATF. وہ اس اینٹی منی لانڈرنگ پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں نا ہمارے، کرتی ہیں اور کہتی ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आर्टिकल 6 के तहत फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनकी रिपोर्ट्स लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और दूसरा करेंसी की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स लेता है मुख्तलिफ इदारों से। ये FATF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें अगर फाल मेकनिज़म्स नहीं हो तो वो फिर लिस्ट करती हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या अदर्स, जिसमें फिर सैंक्शंस होती हैं। तो इस वक्त भी FATF की एक ऑलरेडी उन्होंने ग्रे लिस्ट की है कि आपके कुछ क्लॉजेज हैं जो फाल नहीं है, इनको फाल बनाएं ताकि आप इलीगल गॉटन मनी, टेरर फाइनेंसिंग से का पैसा, ड्रग्स का पैसा, जितना भी इलीगल पैसा है उसको आप फाल तरीके से रोक सकें और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। और मैं ये भी बताते चलूँ, FIA इसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस वो रेपुटेशन रखती है इंटरनेशनली, एंड इट इज़ रिगार्डेड, बोथ नैब एंड FIA आर रिगार्डेड। यहीं से सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ से सिलसिला तोड़ा है, और भी थोड़ा वक्त हुआ है एक ब्रेक का। लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।